یہ قصہ ہے ایک بھکاری کا جو کہ ایک گاؤں میں رہا کرتا ہے۔ یہ بھکاری بھیک مانگنے میں تو ہوشیار تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ عقل مند بھی تھا۔ اس بھکاری کے ساتھ اس کا ایک شاگرد بھی رہا کرتا تھا۔ بھکاری نے شاگرد کو اپنے ساتھ اولاد کی طرح رکھا تھا، لیکن یہ شاگرد بالکل عقل سے پیدل اور بہت ہی بیوقوف انسان تھا۔ بھکاری اور شاگرد دونوں اکٹھے رہا کرتے تھے، کیونکہ شاگرد کا تو اس دنیا میں کوئی تھا نہیں اور بھکاری نے شاگرد کو اپنے ساتھ اولاد کی طرح رکھا تھا۔ بھکاری اور شاگرد کی دوستی اچھی خاصی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بھی تھے۔ بھکاری اور شاگرد جس گاؤں میں رہا کرتے تھے، ایک دن یہاں پر بہت زبردست قسم کا سیلاب آیا۔ گاؤں میں جتنے بھی مکان تھے سب کچے تھے، اور جب یہ سیلاب آیا تو گاؤں کے سب کچے مکان اس پانی میں بہہ گئے، یہاں تک کہ بھکاری اور شاگرد کا بھی کچھ باقی نہ رہا۔ گاؤں والوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ جب گاؤں میں سیلاب کی وجہ سے کچھ باقی نہ رہا تو بھکاری اور شاگرد نے بھی سوچا کہ اب ہمیں بھی اپنا ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ بھکاری اور شاگرد کا دل نہیں تھا کہ وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر جائیں، لیکن پھر بھی اس پورے سیلاب کی وجہ سے ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس گاؤں سے جانا ان کی مجبوری بن چکی تھی۔ اگلے دن کی صبح جب یہ دونوں سو کر اٹھے تو انہوں نے گاؤں کو چھوڑنے کی تیاری کر لی تھی۔ یہ دونوں جب گاؤں سے نکل پڑے تو بہت سارا سفر طے کرنے کے بعد ان کو ایک شہر نظر آیا۔ شہر میں آنے کے بعد شاگرد اپنے استاد سے کہنے لگا، استاد میں کیا کہتا ہوں، دیکھو نا یہ کتنا خوبصورت شہر ہے، مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اسی شہر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ استاد شاگرد کی بات سن کر کہتا ہے، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن فی الحال تو مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ بھوک تمہیں بھی لگی ہے، چلو پہلے چل کر ہم دونوں اپنے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ شاگرد اپنے استاد سے کہنے لگا، استاد میرے میں تو اب ایک بھی قدم اور چلنے کی ہمت نہیں ہے، یہ کھانے کا انتظام تو اب آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ استاد کہتا ہے، چلو ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، میں ہی کسی کے گھر سے کھانا مانگ کر لاتا ہوں، پھر دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ استاد بھکاری کسی کے گھر سے کھانا لے کر آیا، ان دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور درخت کی چھاؤں کے نیچے سو گئے۔ اگلے دن استاد اپنے شاگرد سے کہنے لگا، اب ہمیں کام کرنا چاہیے، اگر ہم بھیک نہیں مانگیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ شاگرد کہنے لگا، استاد بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور یہ دونوں شہر میں بھیک مانگنے کے لیے نکل پڑے۔ استاد اور شاگرد سارا دن اسی طرح بھیک مانگتے رہے۔ جب شام ہوئی تو یہ دونوں واپس اسی جگہ پر آ گئے۔ یہ ایک گھنا درخت تھا۔ جب ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو یہ دونوں اسی درخت کے نیچے سو کر اپنا گزارا کرتے۔ جب یہ دونوں اسی جگہ پر پہنچے تو استاد اپنے شاگرد سے کہنے لگا، اب ہمارے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے ہیں، تم ایسا کرو بازار میں جا کر کچھ ضرورت کا سامان لے آؤ تاکہ ہم اسی جنگل میں اپنی جھونپڑی ڈال لیں اور اسی جھونپڑی میں کھانا پکائیں اور کھائیں اور ساری زندگی ہم یہیں پر ہی گزاریں، نہ ہمیں کوئی کچھ کہنے والا ہوگا اور زندگی بھی آسان گزرے گی۔ شاگرد اپنے استاد کی بات سن کر بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے استاد، میں ابھی بازار سے جا کر سامان لے کر آتا ہوں۔ شاگرد جب بازار پہنچا تو شہر کے بازار کی رونقیں اور چہل پہل دیکھ کر یہ بہت زیادہ خوش ہونے لگا اور کہنے لگا، میں اور استاد تو بہت اچھی جگہ پر آ گئے ہیں۔ بازار میں سب سے پہلے شاگرد کی نظر مٹھائی والی دکان پر گئی۔ اس دکان میں بہت ہی مزیدار اور مختلف قسم کی مٹھائیاں دیکھ کر شاگرد کہنے لگا، مجھے تو بس یہ مٹھائی کھانی ہے، اور سب سے پہلے وہ مٹھائی والی دکان پر پہنچ گیا اور دکاندار سے کہنے لگا، ارے بھائی برفی کا کیا ریٹ ہے؟ دکاندار شاگرد سے کہنے لگا، آدھا کلو برفی 1 روپے میں۔ شاگرد نے جب یہ سنا تو وہ کہنے لگا، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو، میں نے تم سے برفی کا ریٹ پوچھا ہے۔ دکاندار دوبارہ بولا، ہاں بھائی میں نے بھی تمہیں برفی کا ہی ریٹ بتایا ہے، آدھا کلو برفی 1 روپے میں دے رہا ہوں۔ شاگرد حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اچھا تو بتاؤ لڈو کا کیا ریٹ ہے؟ دکاندار اس سے کہنے لگا، لڈو کا ریٹ بھی اتنا ہی ہے جتنا برفی کا میں نے تمہیں بتایا، آدھا کلو لڈو 1 روپے میں۔ شاگرد حیران ہوا اور خوش ہو کر کہنے لگا، اچھا تو بھائی ایسا کرو، مجھے ساری مختلف قسم کی مٹھائیاں 1 کلو کر دو۔ مٹھائی خریدنے کے بعد شاگرد اب سبزی والی دکان پر آ گیا اور سبزی کا ریٹ پوچھنے لگا، آلو کا کیا ریٹ ہے اور گوبھی کس طرح دے رہے ہو؟ دکاندار نے جواب دیا، سب کچھ 1 روپے کے حساب سے بیچ رہا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ شاگرد نے جب اتنے کم داموں میں چیزیں بکتی ہوئی دیکھیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور وہ بھاگتا ہوا اپنے استاد کے پاس چلا گیا۔ استاد نے جب دیکھا کہ شاگرد بھاگتے ہوئے واپس آیا ہے تو وہ اس سے پوچھنے لگا، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟
اور تمہیں تو میں نے بہت ساری چیزیں خریدنے کا کہا تھا، تم نے بس ایک ہی لفافہ پکڑا ہے، باقی کا سامان کدھر ہے؟ شاگرد کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ اپنے استاد سے کہنے لگا، استاد ہم دونوں کی تو موج لگ گئی ہے یہاں پر۔ جب میں بازار میں گیا تو جا کر میں نے چیزوں کا ریٹ پوچھا تو یہاں پر تو ہر چیز بہت سستے دام میں مل رہی ہے، یہ دیکھو میں 1 کلو مٹھائی 1 روپے میں لایا ہوں۔ یہاں تک کہ جب میں نے سبزی کا ریٹ پوچھا تو وہ بھی مجھے 1 روپے میں بتائی گئی، یہاں پر ہر چیز 1 روپے میں ہی مل رہی ہے۔ استاد ہماری تو موجیں لگ گئیں۔ استاد نے جب اپنے شاگرد کی یہ بات سنی تو وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور چپ کا چپ ہی رہ گیا۔ شاگرد اپنے استاد سے کہنے لگا، کیا بات ہے استاد، تمہیں میری بات سن کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی؟ استاد کہنے لگا، نہیں مجھے تمہاری باتیں سن کر کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی۔ شاگرد کہنے لگا، ہم یہاں پر ہر چیز بہت ہی سستے دام میں خریدیں گے اور عیش سے اپنی زندگی گزاریں گے، پھر بھی استاد تم خوش نہیں ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ استاد کہنے لگا، کیونکہ تم بہت بڑے بیوقوف ہو، ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہاں سے ابھی چلنا ہوگا۔ ارے استاد یہ کیا کہہ رہے ہو، اس سے زیادہ عیش ہمیں کہیں نہیں ملے گی، ہم یہاں سے کیوں جائیں گے بھلا؟ اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر ہر چیز بہت سستے دام میں ملے۔ استاد کہنے لگا، اس لیے تو میں تمہیں روک رہا ہوں کہ ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اندھیر نگری ہے۔ ارے استاد تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی جگہ ہے اور تم کچھ بھی کہہ لو، میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ استاد کہنے لگا، اچھا اگر میں یہاں سے چلا جاؤں تو پھر بھی تم یہاں پر ہی رہو گے؟ شاگرد کہنے لگا، بالکل، میں تو اس جگہ کو اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ استاد میں تو تمہیں بھی یہی کہتا ہوں، تم بھی اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں مت جاؤ، کیونکہ ایسی عیش ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ استاد بھی اپنی ضد میں آ گیا اور کہنے لگا، نہیں میں تو یہاں ہرگز نہیں رک سکتا، اور اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو میں اکیلا ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ شاگرد کہنے لگا، ٹھیک ہے استاد، جیسے تمہاری مرضی، میں تو یہاں پر ہی اپنی زندگی گزاروں گا۔ استاد نے جب شاگرد کے منہ سے نہ سنی تو دل ہی دل میں یہ بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ اس نے شاگرد کو بچپن سے اپنے ساتھ رکھا تھا اور اولاد کی طرح پالا تھا، اور یہ شاگرد سے بہت زیادہ محبت بھی کیا کرتا تھا۔ استاد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاگرد اسے کبھی بھی چھوڑنے کی بات کرے گا۔ شاگرد اپنے استاد سے کہنے لگا، چھوڑو استاد، یہ باتیں تو بات کی ہیں، آؤ پہلے ہم یہ مٹھائی کھا لیتے ہیں۔ مٹھائی کھانے کے بعد یہ دونوں سو گئے۔ اگلے دن کی صبح جب استاد سو کر اٹھا تو یہ جانے کی تیاری میں تھا۔ شاگرد اس سے کہنے لگا، کیا بات ہے استاد، کہاں کی تیاری ہے؟ استاد کہنے لگا، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں اس جگہ پر نہیں رہنا چاہتا، اس لیے میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ شاگرد کہنے لگا، تو کیا استاد تم ابھی اور اسی وقت اس جگہ سے جا رہے ہو؟ استاد کہنے لگا، ہاں، کیونکہ میں اس اندھیر نگری میں نہیں رہ سکتا، مجھے اس جگہ پر رہنے سے خوف آتا ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ شاگرد نے اپنے استاد کو دوبارہ کہا، استاد سوچ لو، ایسی عیش تمہیں دنیا کے تختے پر کہیں نہیں ملے گی۔ استاد کہنے لگا، ایسی عیش سے میں باز آیا، یہ عیش تم ہی کرو، کیونکہ میں یہاں پر 1 منٹ اور نہیں رک سکتا۔ استاد نے بستہ پکڑا، اپنے کندھے پر لٹکایا اور یہاں سے نکلنے لگا۔ شاگرد کہنے لگا، ٹھہرو استاد، یہاں تک میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، آؤ میں تمہیں شہر کی سڑک تک چھوڑ آتا ہوں، پھر تم آگے خود ہی چلے جانا۔ اور پھر شاگرد اپنے استاد کے ساتھ ساتھ جانے لگا اور پھر اسے کہنے لگا، استاد میری تو سمجھ سے باہر ہو گیا ہے، آخر تم کیوں یہاں سے جا رہے ہو، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہمارا کام بھیک مانگنا ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم اپنی زندگی یہاں سکون سے گزاریں گے۔ استاد کہنے لگا، ارے بیٹا، ابھی تمہیں میری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایک وقت آئے گا، تم میری باتوں کو یاد کر کے بہت پچھتاؤ گے، لیکن تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ ابھی چلے چلو۔ ہرگز نہیں استاد، میں تو اس عیش والی زندگی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ استاد کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اگر کبھی بھی تم پر کوئی مشکل آئے تو دل ہی دل میں اپنے استاد کو یاد کرنا، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے بھیج دے۔ ارے استاد، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھ پر بھلا کیا مشکل آ سکتی ہے، تم بے فکر رہو، مجھ پر کبھی بھی کوئی مشکل یا پریشانی نہیں آ سکتی۔ استاد نے مایوس ہو کر کہا، بیٹا میں اب بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلے چلو۔ آخر کار استاد یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا، اور شاگرد نے اس جگہ رہنے کے لیے اپنا پورا انتظام کر لیا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی تھی جس میں یہ رہتا اور اپنی زندگی عیش سے گزارتا۔ اب اسے کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن یا پھر کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شاگرد صبح ہوتے ہی بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتا اور شام پڑتے ہی اپنی جھونپڑی میں واپس آ جاتا۔ بھیک مانگ کر یہ جتنے بھی پیسے اکٹھے کرتا تھا، یہ پیسے اس کی سوچ سے بہت زیادہ ہوتے تھے، کیونکہ اسے اس شہر میں ہر چیز بہت ہی سستے دام میں ملتی تھی۔ شاگرد اب دودھ، دہی، مٹھائی، سبزی، جو بھی اس کا کھانے کا دل کرتا تھا، یہ وہی چیز کھاتا تھا،
اور اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزار رہا تھا، اور جب بھی اپنے استاد کو یاد کرتا تو یہی کہتا، استاد تو بہت بیوقوف نکلا جو یہاں کی عیش و آرام والی زندگی چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، اور کہتا تھا مجھے یہاں پر رہنے سے خوف ہے۔ مجھے تو کوئی خوف نہیں یہاں رہنے سے، بلکہ یہاں پر تو مجھے بہت آرام اور سکون ہے۔ شاگرد اب سوچنے لگا، سب کچھ تو میری جھونپڑی میں ہے، بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ کئی کئی دن بھیک مانگے بغیر ہی اپنا گزارا کر لیتا۔ شاگرد نے اپنی جھونپڑی میں بہت سارا کھانا اکٹھا کر لیا تھا، کیونکہ اس کو کھانے کے علاوہ اور کوئی کام تھا نہیں۔ جب بھی اس کا دل کرتا یہ کھانا کھاتا اور وہیں پر لیٹ جاتا، بنا کوئی کام یا پھر محنت کیے۔ شاگرد کا ہر وقت ایک ہی کام تھا، کھانا کھا کر سو جانا، اور یہی کرنے سے شاگرد کا جسم پھولنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ شاگرد کا جسم بہت زیادہ موٹا ہو گیا، اور جب یہ خود کے موٹے جسم کی طرف دیکھتا تو خود پر فخر محسوس کرتا اور کہتا، واہ، یہاں آ کر تو میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ صحت بھی اچھی کیسے نہ ہوتی، کھانا پینا کھلا ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہوں، اور کیا چاہیے مجھے۔ کاش استاد یہاں سے نہ جاتا، وہ تو بہت بڑا بیوقوف نکلا۔ اس دن اس نے میری ایک نہ سنی، اگر وہ میرے ساتھ ہوتا تو اس کی صحت بھی ایسے ہی اچھی ہونی تھی۔ اب شاگرد اتنا زیادہ موٹا ہو گیا تھا کہ اس سے چلنے پھرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آنے لگی۔ جب اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتیں تو یہ بھیک مانگنے کے لیے شہر میں نکل جاتا۔ شہر میں بچے بڑے سبھی اس کا موٹاپا دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، اور پھر کچھ لوگ اس کی مدد بھی کرتے تھے۔ بھیک مانگ کر جب یہ پیسے اکٹھے کر لیتا تو فوراً سے بازار چلا جاتا اور جا کر اپنے لیے کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرتا اور واپس جھونپڑی میں آ جاتا۔ اس نے اپنی جھونپڑی میں کھانے پینے کا سامان بہت زیادہ اکٹھا کر لیا تھا، بس وہیں بیٹھ کر کھاتا، سو جاتا، اسی طرح بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتا۔ اب یہی اس کی زندگی تھی جو کہ اس کو بہت سکون والی نظر آ رہی تھی۔ اب اس ملک کے بادشاہ کا حال سنیے۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اس کے پاس پنچایت لگی تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کے سپاہی ایک آدمی کو پکڑ کر اس کے پاس اندر لائے۔ بادشاہ کہنے لگا، کیا بات ہے، اسے ایسے کیوں پکڑ کر لا رہے ہو، کیا کیا ہے اس نے؟ اور سپاہیوں کے پیچھے ایک آدمی بھی تھا، وہ بھی سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ بادشاہ سلامت ان سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ سپاہی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس چور نے اس آدمی کی جیب کاٹی ہے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا، اس آدمی کو پیچھے کر دو جس نے جیب کاٹی ہے، اور اس آدمی کو آگے لے آؤ جس کی جیب کاٹی گئی ہے۔ بادشاہ نے اس آدمی سے کہا، اچھا تو تمہاری جیب کاٹی گئی ہے؟ یہ آدمی بادشاہ سے کہنے لگا، جی بادشاہ سلامت، اس چور نے میری جیب کاٹی ہے۔ بادشاہ اس سے کہنے لگا، تو تم نے اسے جیب کاٹنے ہی کیوں دی؟ چوروں کا کام تو سب لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود تم نے اس چور کو چوری کرنے کا موقع دیا اور اپنی جیب کٹوا لی۔ اب اس کی سزا اس چور کو نہیں بلکہ تمہیں دی جائے گی، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اگلے دن اس آدمی کو چوراہے پر لے جا کر پھانسی دی جائے گی۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی چور کو چھوڑ دیا گیا، اور جس کا نقصان ہوا تھا اسے پکڑ لیا گیا۔ اگلے دن جس جگہ پر اس آدمی کو پھانسی دینی تھی وہاں پر پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ تھی، اور یہ بیچارہ آدمی زنجیروں کے بیچ جکڑا ہوا تھا۔ یہ بہت بے بس ہو چکا تھا، ایک تو اس کی چوری ہوئی تھی، اور دوسرا اسی کو پھانسی کی سزا ملنے جا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت جب اس جگہ پر پہنچے تو لوگوں کا رش اور بڑھ گیا تھا۔ بادشاہ ایک اونچی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اب اس آدمی کو پھانسی دے دی جائے۔ جلاد نے آگے ہو کر جب اس آدمی کے گلے میں پھندا ڈالا تو یہ پھندا اس کے گلے میں بہت ڈھیلا تھا، کیونکہ یہ آدمی بہت زیادہ دبلا پتلا تھا۔ جلاد بھی بہت بیوقوف تھا، اس نے اتنا نہیں کیا کہ وہ اس پھندے کی گرہ کو تنگ یا کھلا کر لے۔ وہ کبھی اس آدمی کی طرف اور کبھی اس پھندے کی طرف دیکھتا اور حیران ہوتا۔ بادشاہ جلاد سے کہنے لگا، کیا بات ہے، تم پھانسی دینے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ جلاد کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ پھندا اس کے گلے میں پورا نہیں آ رہا، کیونکہ یہ آدمی بہت دبلا پتلا ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اسے پھانسی کیسے دوں۔ بادشاہ اور سپاہی سب سوچ میں پڑ گئے کہ اب اس آدمی کو پھانسی کیسے دیں، لیکن یہ سب اتنے بیوقوف تھے کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ پھندے کی گرہ کو تنگ کر کے بھی اس آدمی کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ بہت سوچنے کے بعد جب کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو بادشاہ کہنے لگا، تم سب بھی بہت بیوقوف ہو، میں تمہیں ابھی اس کا حل بتاتا ہوں۔ بادشاہ کہنے لگا، اگر اس آدمی کے گلے میں یہ پھانسی کا پھندا پورا نہیں آ رہا تو اسے چھوڑ دو، اور ایسا کرو، شہر میں جا کر کوئی ایسا آدمی ڈھونڈو جس کے گلے میں پھندا پورا آ جائے، پھر ہم اس کی جگہ اس آدمی کو پھانسی پر چڑھائیں گے۔ اگلے دن بادشاہ کے سپاہی اس آدمی کی تلاش میں نکل پڑے جس کے گلے میں پھندا پورا آ جائے۔ جب یہ سپاہی شہر کے بازار میں گئے
تو سب سے پہلے ان کی نظر ایک موٹے حلوائی پر گئی۔ یہ بیچارہ حلوائی ان سپاہیوں کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ سپاہی اسے کہنے لگے، ابے او موٹے آدمی، اپنی دکان سے باہر نکلو، ہمیں تم سے ضروری کام ہے۔ جب یہ حلوائی اپنی دکان سے باہر نکلا تو سپاہیوں نے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا، لیکن اس حلوائی کے گلے میں بھی پھانسی کا یہ پھندا پورا نہ آ سکا۔ سپاہیوں نے اس حلوائی کے گلے سے پھندا نکال دیا اور اسے کہنے لگے، ارے جاؤ جاؤ، تم تو پھانسی کے بھی قابل نہیں، تمہاری گردن اتنی موٹی نہیں کہ تمہارے گلے میں پھندا پورا آ جائے۔ موٹا حلوائی بیچارہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور وہ شکر ادا کرنے لگا کہ میری جان بچ گئی، اور سپاہیوں نے دوبارہ سے اپنی کھوج شروع کر لی تھی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جس کے گلے میں یہ پھندا پورا آ جائے۔ اب ان سپاہیوں کی نظر اس موٹے فقیر پر پہنچی جو مٹھائی کی دکان پر کھڑا مٹھائی خرید رہا تھا۔ موٹا شاگرد کافی دن سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں گیا تھا، یہ 5-6 دن سے اپنی جھونپڑی میں ہی آرام کر رہا تھا۔ جب اس کی جھونپڑی میں کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو اس نے سوچا، چلو آج اپنے کام پر نکلتا ہوں، جو پیسے اکٹھے کروں گا ان سے چیزیں خرید لاؤں گا۔ موٹا شاگرد مٹھائیوں کا بہت شوقین تھا کہ یہ مٹھائی کی دکان پر کھڑا اپنے لیے 5 کلو مٹھائی خرید رہا تھا کہ اتنے میں ہی سپاہی اس کے پاس آ گئے اور اسے کہنے لگے، ارے پہلوان صاحب، ذرا اپنی گردن تو ادھر کریے، ہمیں آپ سے ضروری کام ہے۔ موٹا شاگرد ان کے ہاتھ میں پھانسی کا پھندا دیکھ کر گھبرا گیا اور اچانک سے کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ سپاہی کہنے لگے، اپنی گردن کو ذرا آگے کرو، ہم نے تمہارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر دیکھنا ہے، اگر تو یہ پھانسی کا پھندا تمہارے گلے میں پورا آ گیا تو آج کی پھانسی کی سزا تمہیں دی جائے گی۔ موٹا شاگرد بہت حیران ہوا اور گھبرا کر کہنے لگا، یہ کیسی بات کر رہے ہو تم، میں ایسا نہیں کروں گا۔ سپاہی کہنے لگے، ہمارے بادشاہ نے جس آدمی کو پھانسی دینے کا کہا تھا اس کے گلے میں ہی پھانسی کا پھندا پورا نہ آ سکا، اب ہمارے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ جا کر کوئی ایسا انسان ڈھونڈو جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پورا آ جائے، اس آدمی کی جگہ ہم اسے ہی پھانسی دیں گے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پورا آ جائے گا، اور ہماری نظر اب تم پر ہے۔ موٹا شاگرد کہنے لگا، یہ کہاں کا انصاف ہے بھلا، اگر اس آدمی کے گلے میں ہی پھانسی کا پھندا پورا نہیں آیا تو کیا اس کی جگہ پر میں پھانسی پر چڑھ جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ موٹا شاگرد بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ سپاہی کہنے لگے، ہمارے بادشاہ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا، اس کے حکم سے ہی اس شہر میں ہر چیز سستے دام پر بکتی ہے۔ سپاہیوں نے موٹے شاگرد کی ایک بھی بات نہ سنی اور سب سپاہیوں نے اسے جکڑ لیا۔ جب انہوں نے اس موٹے شاگرد کے گلے میں ہی پھندا ڈال کر چیک کیا تو یہ پھندا اس کے گلے میں پورا آ گیا۔ سپاہی بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کو ان کے مطلب کا آدمی مل گیا ہے۔ سپاہیوں نے موٹے شاگرد کو پکڑا اور اسے قید خانے کی طرف لے گئے۔ اب موٹے شاگرد کو اپنے استاد کی بات یاد آنے لگی اور وہ سوچنے لگا کہ استاد کیوں منع کرتا تھا اس جگہ رہنے سے۔ دل ہی دل میں موٹا شاگرد بہت زیادہ پچھتانے لگا، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ سپاہیوں نے موٹے شاگرد کو قید خانے میں بند کر دیا اور اپنے بادشاہ کو یہ خبر دے دی کہ ہمیں ایسا آدمی مل گیا ہے جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پورا آ گیا ہے۔ بادشاہ یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ملا جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پورا آ گیا ہے، اور انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کل اس آدمی کو شہر کے چوراہے پر لے جائیں گے اور اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ اب موٹا شاگرد بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا اور وہ اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس کا استاد اس سے بولتا تھا کہ چلو شاگرد تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اور ادھر استاد کی سنیے، وہ جب اس شہر میں آیا تھا تو اس شہر نے اس کا شاگرد اس سے چھین لیا تھا۔ جب سے وہ اپنے شاگرد سے دور ہوا تھا، اسی بات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان اور مایوس رہنے لگا۔ وہ بھی اسی طرح بھیک مانگ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا اور 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی کھا کر سو جاتا اور پھر اپنے اللہ کو یاد کرتا، اگلے دن پھر اٹھ کر بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتا۔ یہی اس کی زندگی تھی۔ ایک دن استاد کو اپنے شاگرد کا خیال آیا اور وہ سوچنے لگا، چلو چل کر دیکھتا ہوں کہ شاگرد کس حال میں ہے۔ استاد شاگرد کو ملنے کے لیے اسی شہر میں جا پہنچا۔ اسی جگہ پر جا کر اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ تو مجھے شاگرد کی ہی جھونپڑی لگتی ہے۔ استاد نے جب جھونپڑی میں دیکھا تو اس جھونپڑی میں شاگرد موجود نہیں تھا۔ استاد شاگرد کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا بازار میں آ گیا۔ بازار میں بہت سارے لوگوں کا رش تھا اور وہ کہیں جا رہے تھے۔ استاد نے ایک آدمی کو روک کر پوچھا، بھائی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں اور اتنا رش کیوں ہے؟ وہ آدمی اسے کہنے لگا، آج شہر کے چوراہے پر ایک آدمی کو پھانسی دی جائے گی، یہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے۔ استاد بہت حیران ہوا اور وہ بھی ان آدمیوں کے ساتھ وہاں جانے لگا۔ سب لوگ جب اس جگہ پر اکٹھے ہو گئے جہاں پر اس موٹے شاگرد کو پھانسی دی جانی تھی، یہاں پر ہی استاد بھی آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ دیکھنے لگا کہ بہت سارے سپاہیوں نے ایک موٹے آدمی کو جکڑا ہوا ہے جسے آج پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ وہ اپنے شاگرد کو دیکھ کر پہچان نہ سکا
کیونکہ شاگرد بہت زیادہ موٹا ہو گیا تھا۔ لیکن شاگرد نے جب دیکھا کہ اس کا استاد بھی وہاں پر کھڑا ہے تو وہ زور زور سے چلانے لگا، استاد استاد۔ استاد نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ حیران ہو گیا۔ استاد نے جب اس موٹے شاگرد کی طرف غور سے دیکھا تو اس نے اسے پہچان لیا کہ یہ تو شاگرد ہے، اور اسے کہنے لگا، یہ تم ہو؟ تم یہاں اس حال میں کیسے پہنچے؟ شاگرد اپنے استاد سے کہنے لگا، استاد مجھے یہاں سے بچا لو ورنہ یہ لوگ مجھے پھانسی دے دیں گے۔ استاد نے شاگرد کے کان میں آہستہ آواز میں کہا، تمہیں بچانے کے لیے میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ شاگرد استاد کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا، استاد کیا ترکیب ہے آپ کے پاس؟ استاد کہنے لگا، بس جب تمہیں پھانسی دی جائے گی تو میں کہوں گا یہ پھانسی مجھے دے دو، اور تم کہنا نہیں نہیں اس پھانسی پر مجھے ہی چڑھایا جائے۔ شاگرد کہنے لگا، میں کچھ سمجھا نہیں استاد، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ استاد کہنے لگا، میں تم سے جتنا کہہ رہا ہوں اتنا ہی کرو۔ موٹے شاگرد کو چراہے پر لایا گیا اور اسے تخت پر کھڑا کر دیا گیا۔ پھانسی کا پھندا دیکھ کر موٹا شاگرد بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور وہ سہم گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ کہیں میرا استاد مجھے بچانے میں ناکام نہ ہو جائے۔ آخر کار بادشاہ سلامت بھی اس جگہ پر پہنچ گیا اور وہ اونچی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہاں پر جو لوگ کھڑے تھے وہ بادشاہ سلامت کو دیکھ کر شور مچانے لگے۔ بادشاہ سلامت نے ان سب لوگوں کی طرف دیکھا اور ان سے کہنے لگا، اے میرے لوگوں، آخر کار ہمیں وہ آدمی مل ہی گیا جس کے گلے میں یہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا ہے، اور اب میں حکم دیتا ہوں کہ اس آدمی کو پھانسی دے دی جائے۔ بادشاہ کا حکم سنتے ہی جلاد موٹے شاگرد کو پھانسی دینے کے لیے آگے بڑھا۔ عین اسی وقت استاد کہنے لگا، ٹھہرو، اسے پھانسی نہ دو بلکہ اس کی جگہ یہ پھانسی مجھے دے دو۔ استاد کی یہ بات سن کر جلاد کے ہاتھ رک گئے۔ اس مجمع میں جتنے بھی لوگوں کا رش تھا سب میں خاموشی پھیل گئی اور بادشاہ بھی اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ استاد سے کہنے لگا، تم کون ہوتے ہو بادشاہ کے حکم میں دخل اندازی کرنے والے؟ بادشاہ سلامت، میری بس آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ اس موٹے کی جگہ مجھے پھانسی دے دیں۔ بادشاہ اس بوڑھے فقیر کی بات سن کر بہت حیران تھا۔ اب وہ اس سے حیرانگی سے پوچھنے لگا، آخر کیا بات ہے؟ تم اس کی جگہ پھانسی کیوں لینا چاہتے ہو؟ مجمع میں کھڑے سارے لوگ بوڑھے فقیر کی یہ بات سن کر بہت زیادہ پریشان اور حیران تھے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ پہلی دفعہ کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو پھانسی لینے کے لیے اتنی ضد کر رہا ہو۔ بوڑھا فقیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، دراصل بات یہ ہے، آج بہت مبارک دن ہے۔ آج کے دن جس کو بھی پھانسی ملے گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی، کیوں نہ یہ پھانسی مجھے مل جائے اور میں سیدھا جنت میں جاؤں۔ بادشاہ اس بوڑھے فقیر کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اسی وقت موٹا شاگرد بولا اور کہنے لگا، نہیں بادشاہ سلامت، یہ پھانسی مجھے ملنی چاہیے۔ ادھر سے استاد بولا، نہیں نہیں، یہ پھانسی مجھے ملنی چاہیے۔ اسی طرح دونوں میں تکرار ہوتی رہی۔ سب لوگ خاموشی کے ساتھ ان کی بحث سنتے رہے۔ اسی دوران وزیر بولا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ یہ پھانسی مجھے دے دی جائے تاکہ میں سیدھا جنت میں جاؤں۔ بادشاہ کہنے لگا، اس پھانسی کا حقدار تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ بادشاہ اسی وقت موٹے شاگرد کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور جلادوں کو حکم دیا، اس موٹے کو نیچے اتارو۔ جلاد نے موٹے شاگرد کو نیچے اتارا۔ موٹا شاگرد بہت زیادہ خوش ہوا کہ شکر ہے میری جان بچ گئی۔ بادشاہ جلاد سے کہنے لگا، یہ پھانسی کا پھندا تم میرے گلے میں ڈالو اور مجھے پھانسی دو۔ جلاد نے بادشاہ کے حکم کو مانتے ہوئے یہ پھانسی کا پھندا بادشاہ کے گلے میں ڈالا اور اپنے بادشاہ کو پھانسی دے دی۔ مجمع میں کھڑے سب لوگ بہت زیادہ حیران تھے کہ ہمارے بادشاہ کو پھانسی مل گئی ہے، اب یہ سیدھا جنت میں جا رہا ہے۔ اس جگہ پر بہت زیادہ لوگوں کا رش تھا اور بہت شور ہونے لگا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر استاد اور شاگرد اس جگہ سے باہر آ گئے اور شہر کی طرف چل پڑے۔ باہر آ کر موٹے شاگرد نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، استاد آپ ٹھیک کہتے تھے، یہ واقعی ہی ایک اندھیر نگری ہے، ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر خوشی خوشی یہ دونوں آگے بڑھ گئے۔